نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جنرل نیوز کے پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اسلام نے باہمی تعاون اور پسماندہ طبقے کی مدد کا درس دیا ہے اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں، بلکہ مساکین کی مدد کے عمل کو بہت سارے اصولوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اسلام کے اقتصادی نظام کا مطالعہ کریں تو نظر آئے گا کہ اسلام مساکین کی مدد کا سب سے بڑا حامی ہے، اور مساکین کی مدد کے اتنے مواقع نظر آئیں گے، یوں محسوس ہوگا جیسے اسلام قدم قدم پر پسماندہ لوگوں کی مدد کا درس دے رہا ہے۔ ایک ہلکی سی جھلک دیکھیے کہ اسلامی قواعد و ضوابط کو مساکین کی مدد کے ساتھ کیسے جوڑا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے تو قسم کے کفارہ میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، کسی غلام کو آزاد کرے، گردن آزاد کرے، یا 3 روزے رکھے، یا پھر 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح اگر زہار کا کفارہ ہے تو اس میں بھی مساکین کی مدد نظر آتی ہے کہ اس کے کفارے میں بھی 3 چیزیں آتی ہیں، ایک گردن آزاد کرنا، اور 2 ماہ کے لگاتار مسلسل روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ مجامعت کر لے تو روزہ توڑ ڈالے تو اس کے کفارے میں بھی 3 چیزیں رکھی گئی ہیں، وہ کہ ایک غلام آزاد کرنا، اور 2 مہینے کے روزے رکھے، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کی صورت میں بھی مسکینوں کی مدد کا حکم ہے۔ گندم کی کٹائی کا موسم آ گیا تو مساکین کی روٹی کے لیے عشر نکالنے کا حکم ہے۔ عید الفطر آ گئی تو انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر کا حکم ہے۔ عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے گوشت سے ان کی مدد کا درس دیا گیا۔ رمضان المبارک میں تو مساکین کی مدد کا صرف درس ہی نہیں بلکہ عملی احساس بھی دلایا گیا کہ تم خود روزہ رکھو، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بھوک کیا ہے۔ روزے سے اس شدت کا احساس دلایا گیا تاکہ تم فقراء اور مساکین کے دکھ درد کو محسوس کر سکو۔ جب کوئی فقیر، کوئی منگتا، کوئی سائل تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے اور کہے کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے روٹی کھلا دو، تو کم از کم تمہیں اپنی بھوک یاد آئے اور تم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مساکین کی مدد کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا۔ فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے تو اس کے روزہ دار کے برابر اس افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب اس فرمان کو اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مساکین کی مدد کا اشارہ جو ہے وہ بھی ان لوگوں سے، یعنی جو اچھی طرح افطاری نہیں کر سکتے، اچھا پھل نہیں، اچھا کھانا نہیں، جن کی پہنچ میں نہیں ہے، تو ان کو اپنے پاس بلا کر ان کے قریب بیٹھیں، ان کو افطاری میں شریک کریں۔ ان کے روزے کا جو ہے وہ ثواب تمہیں بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم مساکین سے محبت کیا کرو، اور فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہم احبنی مسکینا و امتی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دینا، میری وفات کرنا، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کرنا۔ قربان جائیں، اس فرمان عالی شان کا حقیقی مقصد جو ہے ہم نے فوت کر دیا ہے۔ ہماری بہت سی افطاریاں
مفاد پرستی پر یا سیاسی ہو جاتی ہیں. ہم یار دوستوں کو، احباب کو، دولت مندوں کو افطاریوں پر بلاتے ہیں، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری افطاریوں بڑی اور بڑی گاڑیاں ہوں، چمکنے والی ہوں، بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ چمکیلی گاڑیوں پر، لگژری گاڑیوں پر آئیں، اور ہم مساکین کے لیے جو ہے کوئی اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ مساکین جن کے لیے یہ خصوصی حکم تھا، آج وہ بھی بیچارے کچرے کے ڈھیر سے، امیروں کے بچائے ہوئے کھانے سے اپنے نوالے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایسی افطار پارٹیاں جو صرف مسکین کو ذہنی اذیت سے دوچار کرتی ہیں اور الٹا ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتی ہے. عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کتوں کو اعلیٰ قسم کے کھانے کھلاتے ہیں، بڑی بڑی اے سی والی لگژری گاڑیوں میں سیریں کرواتے ہیں، لیکن انسانوں کی بھوک کا احساس نہیں کرتے. تو رمضان المبارک ہمیں مساکین کی مدد کی بھی تعلیم دیتا ہے. کچھ اس طرح کے مسکین عورت کو آٹے کا تھیلا تھماتے ہوئے اس کے ساتھ تصاویر بنائیں، نہیں، اور پھر جو ہے اس تصویر کو ہم سوشل میڈیا پر، فیس بک پر لگاتے ہیں. اللہ کو دکھانے کی بجائے لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اس عورت کے گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا تو وہ کیمروں کے آگے آ کر تجھ سے آٹے کا تھیلا وصول نہ کر پاتی. یہ مسکین کی مدد نہیں ہے، بلکہ یہ مسکین کی غربت کا مذاق اڑانا ہے، اس کا تماشا بنانا ہے. وہ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی تھی کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ یاد رکھے کہ ایسے صدقے کو بھی پسند نہیں فرماتا جہاں بندہ اپنے صدقے پر اللہ کی بجائے لوگوں سے داد چاہتا ہو. ایسا بندہ کھوٹی نیت اور بوجھے دل سے صدقہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے چیزیں نکالی ہیں اس میں سے خرچ کرو. اور فرمایا کہ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا کرو. جسے تم خود نہیں لیتے تو جناب وہ دوسروں کو دیتے ہیں. بعض اوقات کئی گھروں میں جہاں کھانا اچھا نہیں ہوتا تو وہ باسی ہو گیا، تو تازہ کھانا خود کھانا ہے. کوئی فقیر آ گیا، غریب ہے، تو پھر باسی کھانا ان کو بھجوا دیتے ہیں. بری چیزوں کو جو ہے وہ خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارادہ مت کرو. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اور ذرا سوچئے تو صحیح کہ کیا اگر آپ کو اس طرح کیمروں کی روشنی میں آٹے کا تھیلا یا کھانے پینے کا سامان وصول کرنے کے لیے بلایا جائے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ تو پھر ایسے اپنے کسی عمل سے اپنے کسی غریب بھائی، کسی مسکین بہن کو کیوں رسوا کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں اصحاب صفہ جو آپ کے مدرسے کے غریب طالب علم تھے، سارا دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہ کر دین سیکھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے. رات کو سونے کے لیے بھی ان کے پاس مسجد نبوی کا چبوترا ہوتا تھا، تو لوگ اپنے صدقہ و خیرات سے ان کی مدد کرتے تھے. انصاری لوگوں کے باغات میں جب کھجوریں پک جاتی تھیں تو وہ آ کر ان مسکین طلباء کی مدد کرنے کے لیے کوئی خوشہ اتار کے آتا، اسے مسجد نبی کے ستونوں کے درمیان رسی سے جو ہے وہ باندھ دیتے تھے. جس طالب علم کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ جا کر اس چھڑی سے جو ہے وہ اس خوشے سے چند کھجوریں جو ہے وہ ہلاتا، اس کو چند کھجوریں گرتی، وہ اس کو کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتا تھا. ایک دفعہ کسی دولت مند نے کسی بوجھل دل کے ساتھ صدقہ کیا اور ہلکی قسم کی کھجوریں مسجد نبوی میں آ کر لٹکا دیے. حضرت سیدنا عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد علق رجلا،
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور اس شخص نے جس میں وہ ہلکی قسم کی کھجوریں مسجد میں لٹکا دی تھی، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے خوشہ کو کھٹ کھٹ آپ کے وہ مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، فرمایا لو شاء رب هذه صدقہ تصدق بالطیب منہا ان رب هذه صدقۃ یاکل الخشف یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر یہ صدقہ دینے والا چاہتا تو اس سے بہتر صدقہ دیتا، اور اس صدقہ کا مالک قیامت کے دن کھجور جو ہے وہ خراب ہی کھائے گا، جس طرح اس نے اللہ کے نام پر جو ہے وہ خراب کھجور دی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو افطاریوں میں مساکین کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے جن سے یا کوئی کاروباری مفاد ہوتا ہے یا سیاسی مفاد مطلوب ہوتا ہے، اور وہ صدقہ کرنے میں اپنی تشہیر چاہتے ہیں، مسکین کی جو غربت ہے اس کا تماشا لگاتے ہیں، ایسے لوگ در حقیقت دولت مندی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس۔ فرمایا دولت مندی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس مال و دولت اور سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ آدمی دل کا غنی ہونا چاہیے، اس کا دل امیر ہونا چاہیے۔ تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ مالدار اگر مالدار کہلاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے پاس دولت اور سیم و زر اور سونے چاندی کے اور بینک بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ حقیقی دولت مند وہ ہے جس کا دل صدقہ کرتے ہوئے خوشی سے جو ہے وہ اس صدقے کو کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خوشی کے دیے ہوئے صدقے کو جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ تعالی سبحانہ یا ابن آدم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم تفرع لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو تمنگری سے بھر دوں گا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَلَأْتِ صَدْرِكَ شُغْلًا۔ فرمایا اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا سینہ مشغولیت سے بھر دوں گا، یعنی بیکار کاموں میں تجھے الجھا دوں گا۔ اور فرمایا کہ وَلَمْ أَسَدَّ فَقْرُكَ، فرمایا میں تیری محتاجگی بند نہیں کروں گا۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ آدمی کو پورے محلے، پورے شہر اور پوری دنیا میں مسلمان جو بسنے والے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا اور عید کے موقع پر ان کی خوشیوں کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی دوسروں کو غمزدہ چھوڑ کر انفرادی خوشی میں شرکت نہیں کی، دوسروں کو بھوکا چھوڑ کے تنہا پیٹ نہیں بھرا۔ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھے مہاجرین و انصار کے بھوک کی حالت میں مدینہ کے گرد خندق کھود رہے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشعار کی صورت میں ان کے پاس گئے اور خندق کھودتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چٹان بڑی سخت قسم کی آ گئی، ہم سے جو ہے وہ نہیں ٹوٹی جاتی تھی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، اس وجہ سے پیٹ میں کچھ ہے نہیں، زور نہیں لگتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے پتھر ہٹایا، جہاں ہم نے ایک ایک پتھر جو ہے وہ کپڑا ہٹایا تو فرماتے ہیں جہاں ہم نے ایک ایک کپڑا ایک پتھر اپنے پاؤں پر باندھ رکھا تھا بھوک کے سبب کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور پھر ہمیں بھوک کی حالت میں خندق کی کھدائی کرتے 3-4 دن گزر ہوئے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں کدال تھی، آپ نے ایک بڑی زور کے ساتھ چٹان پر ایک ضرب لگائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہمیں اپنے گھر میں جانے کی اجازت دیتی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ فاقوں کی جو ہے وہ نوبت نہیں دیکھا جاتی، آپ کا بھی فاقہ نہیں دیکھا جاتا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کی حضور ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ جو ہیں، تو میں نے بیوی کو کہا کہ جو پیسو اور بکری کے بچے کو ذبح کرو۔ ہم نے اس کو ہانڈی پر رکھا، کھانا پکایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ بہرحال
نے اختصار کے ساتھ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ بکری کا بچہ جو ہے وہ سالن پکایا گیا، تو بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کھانا کھایا، اس کے باوجود وہ سالن، وہ روٹی ویسے کا ویسا ہی بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ غریبوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ کاش اس مبارک مہینے میں ہم سیکھ جائیں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، خوشی دینے سے خوشی ملتی ہے، کسی کے زخم پر مرہم رکھنے سے اپنے زخم مندمل ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی محبت ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی محبت اس کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے سے ملتی ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں خرچ میں کشادگی کیجئے، اپنے اہل خانہ کو پر بھی خرچ کیجئے، کیونکہ اس مہینے میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مترادف ہے، اور جب خالصتاً اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یقین کریں مالک آپ کو وہاں سے دے گا جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔